بارش بھی انداز کے ٹیمل پن لہذا ای شہید نذیر جان زین زیارہ مقالے لکھانوٹ کنکہ شرف و اعزاز سے کہ ہرا اجلاس ٹی فیصلہ مسس ہمونا حسابہ ہی شہید نذیر زین والٹ مقالہ خوانی کے کنا پنتے نگاسس تو ایدادے داخسا بلا بلا ادیباتا نعمٹی تینا پننا بننگے تنکہ شرف و اعزاز سمجھوا لکھانوٹ کے کوئی 10 بار قلم اٹھا کر واپس رکھ دیا. میں عموماً جذبات میں نہیں بہا کرتا. اس چھوٹی سی عمر میں دنیا کی ستم ظریفی کا نہایت ہی سخت تجربہ ہے. اس سے پہلے بھی زندگی نے ایسے ایسے امتحانات میں مبتلا کیا ہے جنہیں سہتے سہتے بہت سارے جوانی میں بال سفید کر لیتے ہیں، جن کا سامنا کرنے والوں کی کثیر تعداد ہار مان جاتی ہے اور خود کو حالات کے جبر کے حوالے کرتی ہے. مجھے مگر کوئی نہ کوئی ڈرائیونگ فورس ہمیشہ ملتی ہے اور لڑکتے گرتے اٹھ جاتا ہوں، پھر سے چلنا شروع کر دیتا ہوں. زندگی کی یہی کہانی ہے، نہ جانے کب تک. اس بار مگر صورتحال مختلف ہے. اس موضوع پر کئی بار باقاعدہ پنجہ آزمائی کی مگر دل اور دماغ ایک میز پر بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوئے. خود کو تسلی دیتا کہ یہی دستور دنیا ہے اور خود کی بات سے مکر جاتا کہ ایسا کیسے ممکن ہے. جس دوست کو رسالوں میں پڑھ کر دلی تعلق لگا لی، جو اس سے مل کر الفت میں بدل گئی، وہ یک لخت دنیا کو خدا حافظ کیوں کر کہہ سکتا ہے. میرا دل کہتا ہے کہ آج بھی محترم شاہین براوی صاحب اٹھ کر کہے کہ مجھے سارے نوجوان شعراء و ادیب پسند ہے مگر یہ دو میرے دل کے نہایت قریب ہیں، نذیر جان زین اور شہزاد سلطان. شاہین صاحب اگر اٹھ کر کہیں بھی تو نذیر جان کے نام کے ساتھ شہید کا سابقہ یا لاحقہ لگا لیں گے، جس کا مطلب ہے کہ کسی کے دل کی بستی الفت میں اب میں اکیلا رہ گیا ہوں. اس نے بہت سارے رسائل میں تحریریں لکھی، بہت ساری تحریریں ایڈٹ کر کے یادگار کر لیے. شوان، دسمبر، ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا جسے سن کر مجھے حقیقت میں رشک ہونے لگا. وہ نعت اس نے مجھے بھیجی جسے میں نے ایک عالم کو سنایا تو اس نے کہا کہ اس شاعر نے اپنے لیے سفارش کا سامان کر لیا ہے. واہ خوش نصیبی. اس کی تحریر حادثہ یا بے احتیاطی سن کر میں رو دیا تھا اور وہ پڑھ کر رو دیے تھے. تو میں نے اسے کہا کہ میری طرف سے آپ اس تحریر کے لیے کم از کم 5 ایوارڈ کے مستحق ہیں. بہترین آواز میں پڑھنے کے لیے، براوی تمثیلی جملوں کو 100% برمحل استعمال کرنے کے لیے، تحریر کو درکار ایموشن سے اسے پڑھنے کے لیے، شاندار تحریر کے لیے اور نہایت اعلیٰ پبلک سروس پیغام کے لیے. بخدا مجھے نہیں لگا کہ یہی تحریر بعد میں ہمیں اسی کی کہانی یاد دلائے گی بلکہ اس کی کہانی بن جائے گی. شہید نذیر جان زین کے لیے جوانی کی شہادت کا ایوارڈ کبھی نہیں سوچا. یہ ایوارڈ اسے جنتوں میں پہنچا گیا ہے انشاءاللہ، جو بہت ہی قیمتی ہے. مگر وقت کے سمندر میں ہمارے ہاتھ سے ایک موتی کھو گئی جسے کسی مچھلی نے بھی نہیں نکلا کہ اس مچھلی کو شکار کر کے اس سے موتی برآمد کرنے کے موہوم سی امید پر دریا کنارے خیمہ زن ہو. یہ موتی اب بلندیوں کا مسافر بن چکا ہے جس تک پہنچنا زندگی کے پلسرات کو پار کرنے کے ساتھ ہی ممکن ہے اور گزر کے وقت کا علم ہی نہیں. اس سماج کی کندھوں سے احساس ذمہ داری دلا کر بوجھ ہلکا کرنے والا خود ادب کا کندھا بوجھل کر چکا ہے. خزدوں میں ادب ایک ماتمی ماں کی طرح نوحہ کنا ہے، بالکل ویسے جیسے سب سے لاڈلا بچہ بچھڑ گیا ہو. شہید حافظ نذیر جان 2 مارچ 1998 کو پیدا ہوئے. پرائمری اس نے قلی مینگل آباد مڈل اسکول سے کیا. ورکر اسکول ٹاؤن شپ سے انہوں نے میٹرک کی اور جامعہ اشاعت الاسلام میں تعلیم حاصل کی اور اسی دوران اس نے حفظ بھی مکمل کر لی. ادبی سرگرمیوں میں بھی اسی دوران حصہ لیا جس میں وہ بلا شبہ ایک لاجواب کردار بنے. وہ اسپورٹس میں بھی بہت دلچسپی رکھتے تھے اور فٹ بال کے بہترین کھلاڑی تھے. FSC ڈگری کالج خوزدار سے کیا، پھر ایک لوکل کمپنی میں 2 سال تک بحیثیت سیلز مین کام کیا، پھر ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ بھی کیا. 2-2.5 سال تک وہیں رہا. یہی اس کی زندگی کے پرلطف ایام